اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو کچھ دوست عطا فرمائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک خاص رحمت ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے محبوب نبی کی ڈھارس بتاتے، ان کو حوصلہ دیتے، ان کے ساتھ مل کر محنت کرتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دوست عطا فرمائے، اور دوست کو عربی زبان کے اندر صاحب کہتے ہیں، صاحب یا صحابی۔ اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی دوست ہیں ان سب کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ میرے آقا کے جو دوست تھے جتنے بھی ہیں، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ان کو یہ جو مقام ملا ہے، اس مقام کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیمانہ کون سا رکھا؟ کون سی بات یا کون سی چیز کسی بندے کے اندر پائی جائے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صحابی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو پیمانہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے اندر جس بندے نے بھی ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کر لیا، ایک لمحے کے لیے بھی اس نے آپ کو دیکھ لیا اور پھر اس کا دنیا سے جانا بھی ایمان کے ساتھ ہوا، ہماری شریعت کے اندر اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی مبارک زندگی کے اندر جس بندے نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، آپ کی زیارت کی، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ جتنے بھی ہیں ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی ان سے راضی ہونے کی گارنٹی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر عطا فرما رہا ہے۔ کتنے خوبصورت یہ جماعت ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ یہ لوگ ہیں۔ میں اور آپ، ہم جتنے بھی ایمان والے ہو جائیں، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو پسند کرتے ہیں، لیکن یہ کہیں کنفرم نہیں ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو اس کی رضا کے اوپر ہے، وہ چاہے تو اپنے کسی بندے کو پسند کر لے، اس سے محبت فرمائے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، میں ان سب سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحابی کلہم عدول، فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے ہی عادل ہیں، سارے ہی سچے ہیں، اور سارے ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، کوئی صحابی ایسا بھی تو ممکن ہے کہ ہو کہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی زیارت کی، اور پھر اس کے بعد چند لمحوں بعد وہ یا فوت ہو گیا یا شہید ہو گیا۔ اور ایسے بھی روایات ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جنگ فرما رہے تھے، تو جہاں کافروں کے ساتھ لڑا جا رہا تھا وہاں ایک چرواہا بکریوں کو چرا رہا تھا۔
اس نے بکریاں چراتے چراتے جب دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، دو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، تو اس نے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کون ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں، کافر ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے۔ کہا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے قرآن کی آیتیں سنائی، اللہ کا پیغام اس کو دیا، وہ متاثر ہو گیا، متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر شامل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے آپ کا صحابی ہونے کا درجہ پا گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں نے سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا اور آپ کا میں صحابی بن گیا، آپ کا دوست بن گیا، آپ کا وفادار بن گیا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا اس وقت اللہ نے جہاد کا حکم دیا ہوا ہے اور ہم یہاں کافروں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے فوراً کسی سے تلوار لی اور کافروں سے لڑنے کے لیے چل پڑا، لڑتا رہا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، حتیٰ کہ بالآخر خود بھی جام شہادت نوش کر گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسا انوکھا بندہ ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا صحابی بنا، اور پھر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گیا۔ کسی نماز کا وقت نہ ملا کہ نماز پڑھ لیتا، کوئی رمضان زندگی کے اندر نہ آیا کہ روزے رکھ لیتا، کوئی حج کا موسم نہ آیا کہ حج کر لیتا، کوئی ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، کوئی لوگوں کے ساتھ تعلقات نہ بنا سکا، کچھ بھی نہ کیا، بس آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی زیارت کی اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، اللہ نے اس کو بھی وہی مرتبہ عطا فرمایا ہے جو میرے سارے صحابہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو بھی وہی مرتبہ ملا ہے، اس کا بھی وہی مقام ہے۔ ساری دنیا کے ولی ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بڑے سے بڑے غوث قطب اور ابدال ایک طرف آ جائیں، بڑے سے بڑے اولیاء، بڑے سے بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اس صحابی کے پیروں کو لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس کو اللہ تعالیٰ نے درجہ صحابیت عطا فرما دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کا صحابی بنا دیا۔ کائنات کا بڑے سے بڑا ولی، غوث اعظم بھی کیوں نہ ہو، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ یا سیدی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب تک آپ کی مہر نہ لگے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولی نہیں بناتا۔ آپ کا پیر تو ہر ولی کی گردن پر ہے اور آپ کی تھپکی سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، تو یا سیدی آپ کا اتنا مرتبہ اور مقام ہے، تو کیا صحابہ کرام جو ہیں ان کا مرتبہ بھی آپ کے برابر کا ہے؟ اور خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، ان کے ساتھ جو لوگوں کا برتاؤ ہے، جو سلوک ہے، یا لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو آپ فرمائیے کہ ان کی شان کیا شان ہے، اور جو اللہ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے وہ کیا مرتبہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں، تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں بولتے ہو، ان کے بارے میں تم جرأت کرتے ہو، میں یہ اقرار کرتا ہوں اگرچہ کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا پیر ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑا جب میدان کے اندر دوڑتا ہے، اس کے نتنوں کے اندر جو گرد و غبار پڑتا ہے، فرمایا میں غوث اعظم ہو کے بھی اس گرد و غبار کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، وہ گرد و غبار بھی مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر
ایک جگہ قسم ارشاد فرمائی. وہ قسم پتہ کس چیز کی تھی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے حبیب، جن گھوڑوں پر آپ کے صحابہ سوار ہو کے جنگوں کے اندر شرکت کرتے ہیں، ان گھوڑوں کے بھاگنے کی وجہ سے ان کی سلیں اور ان کے ٹاپ جب پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، محبوب مجھے ان چنگاریوں کی قسم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب، تمہارے صحابہ جن سواریوں پر سوار ہوتے ہیں، وہ میدان جہاد کے اندر جب دوڑتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، ان کے سم جو ہیں وہ پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھوڑا اگر زور سے پیر مارے تو پتھر میں سے چنگاری نکلتی ہے. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب وہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کے صحابہ کی میری بارگاہ کے اندر اتنی قدر ہے، اتنا احترام ہے، اتنے مجھے یہ پسند ہے کہ ان سواریوں کے پیروں سے چنگاریاں نکلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم ارشاد فرمائے تو کتنا بدبخت ہے وہ بندہ کہ جو میرے آقا کے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی بات بولے. اور صحابہ یہ تو عام صحابہ ہیں کہ جن کی شان اتنی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں، جب تم سمندروں کے اندر سفر کرتے ہو تو سفر تمہارا سمندروں کے اندر کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ اس خشکی کے اوپر جب سفر کرتے ہو پھر تو تم رستوں کو دیکھتے ہو، لیکن سمندر کے اندر تو کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہاں تو پانی ہی پانی ہوتا ہے. فرمایا اس کے اندر سفر کیسے کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے ہیں، ستاروں کے حساب سے سفر کرتے ہیں. خشکی پر رہتے ہوئے ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ اس طرف کو جانا ہے، ان ستاروں کے حساب سے چلنا ہے. میرے آقا نے فرمایا تمہاری زندگی ہی تمہارا سفر ہے، اور لوگوں میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس بھی ستارے کے پیچھے لگ جاؤ گے اللہ تمہارا بیڑا پار لگا دے گا، تم پار لگ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ان ستاروں کے پیچھے چلنا ہے، ان کی روشنی کے اندر سفر کرنا ہے، ان کے پیچھے لگے رہو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، بیڑا بھی پار لگ جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور فرمایا ان ستاروں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمندروں کے اندر سفر جو ہے وہ صرف ستاروں کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ساتھ میں کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے. کشتی ہوگی تو ستارے کام آئیں گے. ستارے تو نظر آئیں لیکن کشتی پاس نہ ہو تو بیڑا کیسے پار لگے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت جو ہے وہ میری امت کے لیے کشتی بنا دی گئی ہے اور صحابہ کو ستارے بنا دیا گیا ہے. میرے اہل بیت کا دامن تھام کر اس سمندر کے اندر سفر کرتے چلے جاؤ، یہ کشتی تمہیں ڈوبنے نہیں دے گی، یہ ستارے تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گے. تمہارا بیڑا پار لگے گا تو ان دونوں کے ساتھ لگے گا. میرے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑنا اور میری کشتی کو بھی نہیں چھوڑنا، میرے اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا. دونوں میں سے ایک کا دامن چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، بیڑا ہی غرق ہو جائے گا، پلے ہی کچھ نہیں رہے گا. اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس سمندر کے اندر تیرنا ہے، سفر کرنا ہے، اگر زندگی کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ گزارنا ہے تو اہل بیت کی بھی پوری جو ہے وہ ساتھ میں حمیت چاہیے اور صحابہ کرام کی بھی پوری رہنمائی چاہیے. ان میں سے ایک سے بھی پیچھے ہٹو گے نہ تمہیں راستہ ملے گا نہ تمہیں کشتی ملے گی، دونوں سے پیچھے ہٹ جاؤ گے. آج امت کے اندر ایسے دو گروہ ہیں، بعض اہل بیت کی طرف اتنا جھک گئے کہ انہوں نے ستاروں سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، بعض ستاروں کے پیچھے اتنا چل پڑے کہ انہوں نے کشتی سے مدد لینا چھوڑ دی. الحمدللہ اللہ کا کروڑ احسان ہے، ہم اہل سنت وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، صحابہ کی رہنمائی سے ہم سفر کو پار کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے. اور صحابہ کرام میں سے خاص طور پر جو خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا مولا مشکل کشا شیر